زنا سے بڑھ کر اور قتل سے بڑھ کر اگر کوئی گناہ ہے تو آئیے اس کو سن لیجئے. اللہ اللہ، کوئی زنا کرتا ہے تو میرا سماج اس کا بائیکاٹ کرتا ہے، بالکل کرنا چاہیے. کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو ہماری حکومت اس کو جو وہ عمر قید کی سزا دیتی ہے. لیکن آؤ آؤ، اپنے مذہب میں زنا سے بڑھ کر، قتل سے بڑھ کر ایک گناہ ہے. اللہ اللہ، اللہ کرے ہم کوئی اس میں شامل نہ ہو جو زنا اور قتل سے بڑھ کر ہے. کیمیاء سعادت میں حجت الاسلام امام غزالی نے لکھا، اور بھی کتب کے اندر ہے، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ حجت الاسلام کو پڑھ رہا ہوں. دل کے کانوں سے سننا، اگر بہنیں موجود ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھنا، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں میں کوئی خطیب آدمی نہیں، میں تو صرف دل کا درد لے کر آپ کے دلوں کے دروازے تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنے آپ پہ رحم کر لو. اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، اس سے پہلے اس دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد اس دنیا میں کبھی نہیں آؤ گے. اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ چانس دیا ہے، اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ کھیتیاں کرنے نہیں بھیجا، پاپ کرنے نہیں بھیجا، دنیا میں ڈوبنے نہیں بھیجا، آوارگی کرنے نہیں بھیجا، عیاشی کرنے نہیں بھیجا. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، تمہاری جانچ کرے، تمہارا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اچھے عمل کے لیے آئے، نشہ کرنے نہیں آئے. اچھے عمل کے لیے آئے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے نہیں آئے. اچھے عمل کے لیے آئے، پیٹ بھر کھا کے نیند بھر سونے نہیں آئے. قتل اور زنا سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کرے آپ میں سے کوئی اس میں نہ ہو، لیکن آئیے دیکھتے کیا ہے. حدیث پڑھتے، ایک عورت حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت موسیٰ سے کہا اللہ کے کلیم، اللہ کے کلیم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بڑا پاپ ہو گیا، اور اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا گناہ ہوا اللہ کی بندی، کیا گناہ ہوا؟ تو اس نے کہا اللہ کے کلیم، مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں آپ سے کیا بتاؤں؟ آپ نے فرمایا بتا تو، تاکہ مجھے پتا چلے کہ تو نے کیا کیا ہے، تاکہ میں تجھے امید بندھاؤں، میں تجھے امید دلاؤں، تاکہ تیری توبہ کی قبولیت کی تجھے بشارت سناؤں. اس عورت نے کہا اے اللہ کے کلیم، میں نے زنا کیا، کسی کے ساتھ منہ کالا کیا. اب زنا کیا، پہلے اس کو سمجھ لیں. زنا بدکاری کا عذاب کیا؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو زنا کے بعد غسل کرے، اس کے غسل کے جتنے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، توجہ سے سننا، جو بدکاری اور زنا کے بعد غسل کرے اس سے جتنے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے شیاطین قیامت تک بدماشیاں، پاپ، جرائم اور گناہ کرتے رہیں گے، اور ان سارے شیاطین کا عذاب قیامت کے دن اس کو بھگتنا پڑے گا جس کے زنا کے غسل سے وہ شیاطین پیدا ہوئے. اپنے گناہ کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، اپنے جرائم اور پاپ کو ہم بھگتتے بھگتتے تھک جائیں، برداشت نہیں کر ان شیاطین کا وبال. اور یہ کس کے لیے؟ جو زنا کا. اسی پہ بس نہیں، بلکہ یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر حدیث میں یہ بات نہ آتی میں بیان کرنے کی جرات نہیں رکھتا. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بدکاری کرنے والے، زنا کرنے والے آئیں گے تو اس حالت میں کہ ان کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، ان کو آگ کا کرتا اور قمیص پہنایا جائے گا. آگ کا قمیص، آگ کا کرتا، کون سی؟ جہنم کی آگ، جہنم کی آگ کا کرتا ان کو پہنایا جائے گا. اسی پہ بس نہیں، بلکہ اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ
کی لعنت ہوگی اور فرمایا جائے گا یہ بدکار لوگ ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں، یعنی کہ ان کو یوں ذلیل کیا جائے گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں زنا کرنے والا جب زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کا ظاہری جسم تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا۔ اس کا انسائیڈ، اس کا اندرون، اس کا باطن جو ناپاک ہوا ہے زنا سے، اس کو 7 سمندر کے پانی بھی دھل نہیں سکتے۔ یہ ہے، اور آج میری قوم فیشن کے طور پہ کر رہی ہے۔ 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں بدکاریوں میں مبتلا ہیں، گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر اس بے حیائی میں مبتلا ہے کسی میں طاقت، ہے کسی میں قوت جو اللہ کا عذاب برداشت کر سکے۔ ارے نادان، میرے اللہ کے عذاب کی جھلکیاں اگر آ جائے تو کروڑ پتی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ تم نہیں جانتے یہ سیریا اور ٹرکیا میں وہ لوگ جو لوگوں کو بھیک دیتے تھے آج وہ خیموں کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مال پر غرور نہ کرو، طاقت پر غرور نہ کرو، جوانی پر گھمنڈ مت کرو۔ طاقتور کوئی نہیں ہے، طاقتور اللہ ہے، قوت والا اللہ ہے، انتقام والا اللہ ہے۔ جس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا وہ اللہ ہے، جس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا وہ اللہ ہے۔ شداد کی خود کی بنائی ہوئی جنت کو شداد دیکھ نہ سکا، اپنی سواری کے 2 قدم اپنی بنائی ہوئی جنت میں لے گیا اور 2 قدم باہر تھے۔ میرے اللہ نے کہا اسرائیل اس کی روح نکال لے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اگر ہم نہ چاہیں تو ہماری جنت تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم نہ چاہیں تو خود کی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ خود کی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ اس اللہ کو بھول بیٹھے ہو، اس اللہ کو فراموش کر بیٹھے ہو، اس اللہ کی خفیہ تدبیر کو بھلا بیٹھے ہو۔ نہیں نہیں نہیں، آؤ اللہ کے بندو، اللہ غیرت والا بھی ہے اور اللہ رحمت والا۔ جو جھک جائے اس کے لیے رحمت ہے اور جو اکڑ جائے اس کے لیے غیرت ہے۔ اس لیے اکڑو نہیں جوانی پر، اکڑو نہیں طاقت پر، اکڑو نہیں قوت پر، خدا چھین لیتا اور جب وہ چھین لیتا ہے فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پکڑتا ہے تو پھر توبہ کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ توجہ کرنا، کب تک اللہ سے دور بھاگو گے، کب تک اللہ سے دور رہو گے، کب تک اس سے دور زندگی گزر نہیں۔ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر وقت میں گنجائش نہیں تو میں جلدی جلدی سے بات پڑھوں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم کے پاس وہ خاتون آ کر کیا کہہ رہی ہے کہ مجھ سے بدکاری ہو، میں نے بدکاری کی۔ حضرت موسیٰ لرز گئے، کیونکہ جو جتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے، جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے۔ حضرت موسیٰ لرز گئے، پھر اس نے کہا اللہ کے کلیم صرف بدکاری زنا نہیں کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا، تو سوچا کہ بچہ کو کہاں لے جاؤں گی، تو وہ بچے کو لے جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میں بدنام ہو جاؤں گی، تو میں نے بچے کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی بے گناہ کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یہاں ایک بات عرض کروں، ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو ارے مولانا آج کل کون کس کو قتل کرتا ہے، میں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کے قاتل بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔